السلام علیکم۔ میں لے آئی ہوں آپ کے لیے ایک بار پھر سلسلہ وار ناول ہم تمہارے ہوئے کی ایپیسوڈ 4۔ تو چلیں اب شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ۔ شام کا موسم سہانا ہو رہا تھا۔ ماہر اور منزہ نے ننھی انزا کا ایک ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اسے گھاس پر چلا رہے تھے۔ وہ خود بھی اس سرگرمی سے کافی لطف اندوز ہوتی کھلکھلا رہی تھی۔ مما، پاپا، آپ نے دیکھا؟ آج انزا خود بھی چلنے کی کوشش کر رہی ہے، ورنہ پہلے بار بار بیٹھ جاتی تھی۔ ماہر نے پرجوشی سے بلند آواز میں امبرین کو بتایا۔ امبرین ذرا فاصلے پر رکھی ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھی شام کی چائے بنا رہی تھی۔ ساحل بھی برابر میں بیٹھا نرم نظروں سے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بھی بڑی ہو رہی ہے نا، اس لیے خود بھی چلنے کی کوشش کرتی ہے، امبرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ہی چائے کا کپ ساحل کے آگے رکھا۔ گڈ ایوننگ، آریان بھی خوش دلی سے کہتا ان کی جانب آیا، جس کا دونوں نے جواب دیا۔ ارے واہ، چھوٹی سسٹر کو چلنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے؟ وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، ابھی یہ خود نہیں چل سکتی نا، اسی لیے ہم سکھا رہے ہیں، منزہ نے جواب دیا۔ ویری گڈ، وہ کہہ کر ان ننھے بھائی بہنوں کو دیکھے گئے اور اچانک ذہن میں کوئی خیال آیا۔ کیوں نہ یہ بیوٹیفل میموری ویڈیو کی صورت سیو کر لی جائے؟ اس نے بینڈ کی جیب سے موبائل نکالا اور بیک کیمرہ آن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی۔ ہائے ماہر اور منزہ، وہ ویڈیو بنانے لگا۔ ہائے، دونوں نے بھی کیمرے میں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ آپ کی لٹل سسٹر کا نام کیا ہے؟ وہ انجان بنا۔ انزا، یک زبان جواب ملا۔ نائس نیم، تو آپ لوگ انزا کو چلنے کی پریکٹس کرا رہے ہیں؟ وہ ویڈیو بناتے ہوئے آہستہ آہستہ الٹے قدم چل رہا تھا اور وہ لوگ آگے آ رہے تھے۔ جی، کیونکہ مما کہتی ہیں کہ ہم بڑے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی چھوٹی سسٹر کا خیال رکھنا اور سب کو سب سکھانا ہے، منزہ نے محبت سے جواب دیا۔ اچھا، تو ابھی کیا کیا سکھایا آپ نے اپنی چھوٹی سسٹر کو؟ مزید سوال آیا۔ ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے نا، اسی لیے ابھی ہم صرف اس کا خیال رکھتے ہیں، جب یہ بڑی ہوگی تو اسے ہم سب سکھائیں گے بھی، اور ساتھ اسکول لے کر جائیں گے اور ہوم ورک کرنا سکھائیں گے اور حسن کے اخلاق کرنا سکھائیں گے۔ ماہر نے مستقبل کا معصوم منصوبہ بتایا، جبکہ امبرین اور ساحل محبت پاش نظروں سے اپنے ان تین ننھے اثاثوں کو دیکھے گئے۔ ویڈیو مکمل کر کے سیو کرنے کے بعد آریان بھی ان دونوں کے ساتھ آ بیٹھا، جسے امبرین نے چائے پیش کی۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ اب تک خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتے ساحل نے جاننا چاہا۔ ایک بہت ہی پاورفل ویپن کو یوز کرنے کی تیاری، معنی خیز جواب ملا جو دونوں کے سر سے گزر گیا۔ آپ دونوں بس یہ بتا دیں کہ اگر میں یہ ویڈیو پبلکلی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ سیدھا اصل بات پر آیا، جو تھوڑے تعجب کا باعث تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ساحل نے سوال اٹھایا۔ اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان بھائی بہنوں میں کتنا پیار ہے اور سگے سترے کا کوئی فرق نہیں، سادہ جواب ملا۔ اور لوگوں کو یہ بتا کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا سوال آیا۔ جب ہوگا تب دیکھ لینا، تمہیں ابھی سوشل میڈیا کی پاور کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اس نے معنی خیزی سے مسکرا کر کپ لبوں سے لگا لیا۔ کل کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کے کیا ریمارکس ہیں ساحل سر؟ میرے بارے میں کیا میں نے ٹھیک پرفارم کیا تھا؟ آفٹر آل اس میٹنگ میں آپ بھی تو تھے۔ حمدان نے پوری دل جمی سے اس کی قیمتی رائے جاننا چاہی۔ وہ ساحل کے آپس میں مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی تھی، بس جو ایک چیز مجھے فیل ہوئی کہ آپ بہت زیادہ بچ گئے تھے۔ عاجزی سے جھکنے میں اور قدموں میں گرنے میں فرق ہوتا ہے، جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ساحل بھی متوازن انداز میں گویا ہوا۔ دنیا میں 3 طرح کے تاثر پائے جاتے ہیں: تکبر، عاجزی، کمتری۔ صرف مجھے ہی پتہ ہے، صرف میں ہی ہوں، یہ تکبر ہے۔ مجھے بھی کچھ معلومات ہے، میں بھی ہوں، یہ عاجزی ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں بیکار ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ کمتری ہے۔ احساس کمتری زمین سے اٹھنے نہیں دیتی، تکبر زمین پر ٹکنے نہیں دیتا۔ صرف عاجزی ہی ایسا راستہ ہے جس میں ہم آسمان تو چھوتے ہیں لیکن پاؤں زمین پر ہی رہتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں، کامیابی خود آپ کے پاس آئے گی۔ اس کے ٹھہرے ہوئے انداز میں عجیب سا طلسم تھا، جس میں فتح حاصل کرنے کے راز پوشیدہ تھے۔ امپریسو، میں ضرور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ایک بار پھر نئے سرے سے ساحل سے متاثر ہو گیا۔ سر، زخرف پکارتے ہوئے روم میں آئی۔ مسٹر گیلانی ہولڈ پر ہیں۔ اس نے موبائل ساحل کی جانب بڑھایا۔ زخرف، آپ ان کی پریزنٹیشن فائل کو چیک کیجئے، میں بس ابھی آیا۔ ایکسکیوز می حمدان۔ وہ موبائل تھامے ہوئے اٹھا۔ شیور، حمدان نے سر ہلایا۔ ساحل یہ ارجنٹ کال سننے روم سے باہر چلا گیا، جہاں اب بس یہ دونوں رہ گئے تھے۔ چیک پلیز۔ حمدان نے ٹیبل پر رکھی نیلی فائل کھسکائی۔
وہ فائل کھل کر پڑھنے لگی اور ساتھ ساتھ پین سے اس پر نشان لگاتی گئی، لیکن مسلسل اپنے چہرے پر محسوس ہوتی نظروں کی تپش اسے تھوڑا پزل کر رہی تھی۔ کل کی میٹنگ میں آپ بھی تو ساحل سر کے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے بھی میری پریزنٹیشن دیکھی تھی نا؟ وہ خود ہی گویا ہوا۔ جی، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے میری پریزنٹیشن کے بارے میں؟ اچھی تھی، بس اچھی تھی؟ اس کی بات پر ظفر نے چونک کر پلکیں اٹھائیں۔ میرا مطلب کچھ ریمارکس تو دیجیے کہ کہاں کیا کمی تھی۔ جیسے ساحل سر نے کہا کہ مجھے تھوڑا مزید کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس نے فوری وضاحت کی۔ جب ساحل سر ریمارکس دے چکے ہیں تو میرا کہنا بنتا نہیں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوئے۔ لیکن میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں، وہ گمبھیرتا سے کہہ گیا۔ زخرف نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا اور نظریں ملنے پر دل زور سے دھڑکا۔ اسی پر ساحل بھی روم میں واپس آ گیا۔ سوری فار دیٹ، ایکچولی بہت امپورٹنٹ کال تھی، ساحل کہتے اپنی سنگل چیئر پر بیٹھا۔ اٹس اوکے۔ ہمدان بھی اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ زخرف فائل ساحل کے حوالے کر کے وہاں سے چلی گئی کہ منتشر دھڑکنوں کو قابو کرنے کا بس یہی حل نظر آیا۔ گہرے نیلے رنگ کی کار بلند و بالا بلڈنگ میں داخل ہوئی اور سیدھا پارکنگ لاٹ میں جا کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے علیشا باہر آئی، جس کے کندھے پر بیگ اور ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں۔ کی چین نے موجود ریموٹ سے گاڑی پاور لاک کی اور لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ جینز کے ساتھ لانگ ٹاپ پہن کر گردن کے گرد اسکارف لیے رکھنا اس کا مخصوص انداز تھا۔ بال کبھی کھلے ہوتے تھے، کبھی پونی میں قید تو کبھی گدی پر کیچر لگا لیتی تھی، لیکن کوٹ میں ہمیشہ وہ فرنچ چوٹی کی صورت بالوں کو سمیٹ کر رکھتی تھی جن پر فی الحال ڈھیلا سا کیچر لگا ہوا تھا۔ لفٹ میں سوار ہو کر وہ 8ویں فلور پر آئی، جس دوران پرس سے چابی نکال چکی تھی۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، جہاں سورج غروب ہونے جانے کے بعد اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو پل بھر میں روشنی ہو گئی۔ جدید اسٹائل میں بنا یہ 2 بیڈ لاؤنج پر مشتمل ایک کشادہ اور خوبصورت فلیٹ تھا۔ آہٹ ہوتی ہی ایک سفید اور سرمئی امتزاج کی بلی اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ او میرا بیبی، میری جان، کیسی ہے؟ اس نے بیگ اور فائلز لاؤنج کی ٹیبل پر رکھنے کے بعد بلی کو اٹھا کر لاٹ کیا۔ یہ اس کی کافی پرانی پالتو بلی تھی جس کا نام لونا تھا اور اس نے علیشا کی جان بستی تھی۔ میں فریش ہو کر آ جاؤں، پھر کھانا کھاتے ہیں؟ اسے نیچے اتارتے ہوئے بیڈ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈھیلا سا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کر باہر آئی، جبکہ کھلے بال گیلے ہو رہے تھے۔ ویسٹرن طرز پر بنے کچن میں آ کر اس نے فریج کھولا اور اس میں سے بریانی کا باکس نکال کر گرم ہونے کے لیے مائکرو ویو اوون میں رکھ دیا۔ ساتھ ہی لونا کے پیالے میں بھی کھانا ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا گرم ہو گیا تھا، جسے لے کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی اور ساتھ ہی LED بھی آن کر لی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ نیوز دیکھتی رہی، جہاں سے معمول کچھ نیا یا معلوماتی نہیں تھا، بس سیاستدانوں کے جھگڑے اور سرزد بحث کرتے ماہرین دیکھنے کو ملے۔ کھانا ختم کر کے LED آف کیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر لیپ ٹاپ کے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لونا بھی کھانا کھانے کے بعد اس کے پیچھے آئی اور اطمینان سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ضروری کام نمٹا کر علیشا نے فیس بک اوپن کر لی اور نوٹیفیکیشن چیک کرنے کے بعد یوں ہی اسکرول کرنے لگی، تبھی ایک ویڈیو پر آ کے رک گئی۔ وہ مائرہ منزہ کی ویڈیو تھی، جس میں دونوں ننھی انزا کے ہاتھ پکڑے اسے چلا رہے تھے اور پیچھے آریان کی آواز تھی جو ان سے باتیں کر رہا تھا۔ پیون نے اسے مائرہ منزہ کی تصویر دکھا رکھی تھی، اس لیے وہ انہیں پہچان گئی۔ یہ ویڈیو شام کو اپلوڈ کی گئی تھی، جسے کافی لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا۔ ویڈیو کے کیپشن میں لکھا تھا کہ جب سگی ماں معصوم بچوں کو چھوڑ گئی تھی، تب ایک غیر عورت نے ان بچوں کو سینے سے لگایا اور ثابت کیا کہ ماں کی تربیت اچھی ہو تو رشتوں میں سگے سوتیلے کا فرق نہیں آتا۔ کمنٹ میں زیادہ تر لوگوں نے بات سے اتفاق کیا تھا۔ کئی لوگ بھائی بہنوں کے اس پیار پر نہال ہو رہے تھے تو کچھ ان بچوں کو چھوڑ کر جانے والی ماں پر لعن طعن کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ کہیں اور شفٹ ہو رہے ہو؟ لیکن کیوں؟ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ آلیان کی بات پر ساحل حیران ہوا۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان میں ہوں کہیں کوئی فرنشڈ گھر رینٹ پر لے لوں۔ آریان نے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے تصحیح کی۔ وہ لوگ ناشتے کے لیے ٹیبل پر اکٹھا تھے۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ بلکہ آپ کے آنے سے تو گھر میں تھوڑی رونق ہو گئی ہے اور بچے بھی گھل مل گئے ہیں۔ امرین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جو ابھی ابھی بچوں کو اسکول بس تک چھوڑ کر واپس آئی تھی۔ یہ تو آپ لوگوں کا خلوص ہے بھابھی، جس کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن ہمیں تھوڑا پریکٹیکلی میں سوچنا چاہیے۔ میں وکیل ہوں جس کے ساتھ 10 طرح کے مسئلے جڑے ہوتے ہیں۔ ساحل بھی آدھا دن گھر پر نہیں ہوتا، بس آپ اور بچے ہوتے ہیں، جس سے اور کئی طرح کی باتیں بن سکتی ہیں، لہٰذا احتیاط بہتر ہے۔ اس نے مناسب لفظوں میں اپنا موقف رکھا، جس سے وہ دونوں بھی سمجھ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم شفٹ کہاں ہوگے؟ ساحل حجت کرنے کے بجائے مان گیا۔ یہیں پاس کے ایریا میں ایک چھوٹا سا فرنش گھر دیکھا ہے۔
اوہ، تو مطلب تم پہلے سے ساری تیاری کر کے بیٹھے ہو؟ ساحل نتیجے پر پہنچا۔ جی، کیونکہ عقل مندی بھی یہی ہے کہ کہنے سے پہلے کر گزرو اور پھر سب کو بتاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ فروا نے ناسمجھی سے آنکھیں سکیڑی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ڈبل صوفے پر بیٹھی تھی۔ مطلب کہ ٹرائل صرف کورٹ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ کورٹ روم کے باہر بھی ہمیں ایسے داؤ چلنے پڑتے ہیں جو کورٹ میں ہمارے کام آئیں۔ اس کے مقابل بیٹھی علیشا نے جواب دیا اور ساتھ ہی اٹھ کر پاس آئی۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ علیشا نے اپنا موبائل اسے تھمایا۔ اسے ماہرہ منزہ کی وہ ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ دونوں آریان سے باتیں کر رہے تھے۔ ویڈیو مکمل کر کے فروا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ لوگ سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ علیشا کا انداز معنی خیز تھا اور آنکھوں میں چمک تھی جو فروا کو بھی سوچنے پر مجبور کر گئی۔ آج زخرف پہنچنے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے عجلت میں آفس آنے کے بعد اب رخ ساحل کے روم کی جانب تھا۔ فائل سینے سے لگائے 2 انچ کی ہیل میں مقید قدم جلدی جلدی اٹھاتے ہوئے وہ کوریڈور سے مڑی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ نتیجتاً فائل گرنے سے کاغذات بکھر گئے۔ دیکھ کر چلو لڑکی۔ وہ ایک سینئر کولیگ تھیں جو مزاج کی کافی تیز تھیں۔ آئی ایم سو سوری میم۔ زخرف شرمندہ ہوئی۔ وہ تنور سے دیکھتی آگے بڑھ گئیں۔ وہ نیچے بیٹھ کر کاغذات سمیٹنے لگی، تبھی مدد کو 2 ہاتھ اور آگے آئے اور کاغذات اٹھانے لگے۔ زخرف نے چونک کر دیکھا، وہ ہمدان تھا جو نیچے بیٹھا اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ رہنے دیجیے پلیز، میں کر لوں گی۔ اس نے جلدی سے ٹوکا۔ اب تو سمیٹ لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کاغذات زخرف کی جانب بڑھائے۔ اس کی مسکراہٹ بہت سحر انگیز تھی۔ تھینک یو۔ زخرف نے ایسے نظریں جھکاتے ہوئے کاغذات تھامے مانو ایک پل کی مزید دیری سے وہ دل میں اتر جائے گا۔ آج آپ لیٹ ہو گئیں؟ اس نے سادگی سے کہا۔ دونوں کھڑے ہو چکے تھے۔ جی، گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی تھی۔ ویسے ہی سادہ جواب ملا۔ اوہ، اور کل کیوں نہیں آئی تھی آپ؟ غیر متوقع سوال آیا۔ اپنی فرینڈ کی شادی پر گئی ہوئی تھی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کل نہیں آئی تھی؟ وہ جواب دیتے ہوئے متعجب ہوئی۔ کیونکہ ساحل سر کے پاس آلموسٹ میرا روز ہی آنا ہوتا ہے۔ کل بھی آیا تھا لیکن آپ نظر نہیں آئیں، تو آپ کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کا ٹھہرا ہوا جواب زخرف کو مبہوت کر گیا۔ اینی ویز، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی سے جاتا ہوا دیکھتی رہی، جس کی غیر حاضری کو پہلی مرتبہ کسی نے محسوس کیا تھا اور یہ احساس بہت ہی انوکھا سا تھا۔ آریان کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا اور جو تھا وہ بیگ میں پیک کر کے اب وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ ویسے تم گھر سے شفٹ ہو رہے ہو لیکن گاڑی ابھی یہی استعمال میں رکھو، جب جاؤ گے تب واپس کر دینا، ساحل نے کہا جو آریان کے کمرے میں موجود تھا۔ اور اگر میں واپس نہ کروں تو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ تو کوئی بات نہیں، گاڑی تم سے بڑھ کر تھوڑی ہے، اور ویسے بھی میں چلی جانے والی چیزوں کا ماتم نہیں کرتا۔ پر اطمینان جواب ملا۔ ساحل؟ اچانک امرین عجلت میں پکارتی کمرے میں آئی۔ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ دیکھیں۔ اس نے اپنا موبائل ساحل کو دکھایا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں فروا لہجے میں جہاں بھر کر درد سموئے لوگوں کو اپنی تڑپتی ممتا اور ساحل کے ظلم کی کہانی سنا رہی تھی کہ کیسے اس نے بچوں کو فروا سے دور کر کے بدظن کر دیا اور لوگ کمنٹ میں اس سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ ساتھ ہی ماہر اور منزہ کی وہ ویڈیو بھی اٹیچ تھی جو آریان نے ہی بنائی تھی۔ یہ سب دیکھ کر دونوں حیران ہوئے۔ اوہ، اب ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا۔ آریان حیرت سے نتیجے پر پہنچا۔ تم ہی نے ان لوگوں کو یہ راستہ دکھایا ہے۔ ساحل نے برہمی سے آریان کو گھورا۔ علیشا نے آریان کی چال اسی پر چلتی تھی۔ ان دنوں زخرف کی ایک سہیلی کی شادی چل رہی تھی جس کا آج آخری فنکشن ولیمہ تھا۔ تقریب ایک خوبصورت بینکوٹ میں تھی۔ دلہا دلہن اسٹیج پر موجود تھے۔ دھیمی آواز سے گیت چل رہا تھا۔ مہمان بھی جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اپنی سہیلی سے مل کر زخرف نسبتاً ایک پرسکون گوشے میں آ کھڑی ہوئی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے گہرے ہرے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ اسی رنگ کا دوپٹہ کندھے پر تھا جس کے کناروں پر گولڈن کام کندہ تھا۔ سارے سیدھے بال مجھ پر کھلے ہوئے تھے اور جولری کے نام پر صرف کانوں میں گولڈن جھمکے ہلکورے لے رہے تھے۔ ڈو یو وانٹ آئس کریم میم؟ کیا آپ کو آئس کریم چاہیے محترمہ؟ پاس سے گزرتے ویٹر نے رک کر پیشکش کی۔ زخرف نے ویٹر کے ہاتھ میں موجود ٹرے کی جانب دیکھا جس پر خوبصورت کانچ کے گلاسوں میں مختلف اقسام کی آئس کریمز تھیں۔ یس، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کون سے لوں۔ وہ شش و پنج کا شکار تھی کہ کیا چنیں۔ میرے خیال سے آپ کو کیرامل کرنچ ٹرائی کرنی چاہیے۔ اچانک ایک مانوس مردانہ آواز سنائی دی۔ چونک کر گردن موڑی تو ہمدان کو دیکھ حیران ہوئی جو پاس آ کر رکا تھا۔ ارے آپ یہاں؟ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی، آپ کو آئس کریم سجیسٹ کرنے آیا تھا۔ ہلکا پھلتا شرارتی جواب ملا تو وہ بھی مسکرا دی۔
ज़ुल्फ़ ने वो वेटर को थैंक्स कहते हुए ट्रे पर से कैरेमल क्रंच का ग्लास उठा लिया। मतलब उसका मशवरा कबूल कर लिया गया था। सर यू, वेटर हमदान से बोला। नो थैंक्स, मैंने अभी खाई है। उसने सहूलत से जवाब दिया तो वह सर हिलाकर वहाँ से चला गया। ये यकीनन आपकी वही फ्रेंड है जिनकी शादी के फंक्शन की वजह से आपने छुट्टी की थी? हमदान अंदाज़न गोया हुआ, जो डार्क ब्राउन टू पीस में खासा हैंडसम लग रहा था। जी, उस रोज़ इनकी मेहंदी का फंक्शन था जो काफ़ी लेट नाइट तक चला था, और अगले दिन सारे सर की कोई ख़ास मीटिंग भी नहीं थी, इसलिए छुट्टी कर ली थी। उसने भी खासा तफसीली जवाब दिया, जो ये ज़ाहिर कर रहा था कि वो भी गुफ्तगू में दिलचस्पी रखती है। आप लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों की? वो पूछकर आइसक्रीम खाने में लगी, जो वाकई काफ़ी टेस्टी थी। दूल्हे के भाई मेरे दोस्त हैं, तो लड़के वालों की तरफ से हूँ, सादा जवाब मिला। अच्छा, लेकिन आप मेहंदी और बारात में तो नज़र नहीं आए। ज़ुखरफ ने याद करने वाले अंदाज में आंखें सुकेड़ी। एक्चुअली मैं सिर्फ वलीमे में इनवाइटेड था, उसने मुस्कुराते हुए बताया। ओह सॉरी, उसे अपने सवाल पर शर्मिंदगी हुई। इट्स ओके, उसने सहूलत से कहा। दोनों के माबैन कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। दोनों आसपास का जायज़ा लेते हुए सोच रहे थे कि अब मज़ीद कौन से सवाल करें जो बात करने का बहाना बने। आपकी फैमिली भी आई हुई है यहाँ? हमदान को सवाल मिल गया। इनविटेशन तो फैमिली का ही था, लेकिन खाला को ये फंक्शंस वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं ही आ गई, अज़ाफ़ी जवाब मिला। खाला मतलब आपके पेरेंट्स नहीं हैं? उसने अंदाज़ा नतीजा निकाला। नहीं, मैं स्कूल में थी जब एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से खाला के साथ रह रही हूँ। उनके बेटे की 2 साल पहले शादी हुई है, तो अब घर में भाभी और एक नन्हा भतीजा भी आ गया है। शुरुआत अफसरदगी से करके वो अख्ताम पर मुस्कुराई। ओ, पेरेंट्स के ना होने का दुख मैं समझ सकता हूँ। उसके अंदाज में भी तासुब था। ज़ुखरफ की यहाँ वहाँ परवास करती नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। मतलब आपके पेरेंट्स भी? दानिश ने बात अधूरी छोड़ी। जी, मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे, जिनका 5 साल पहले हार्ट अटैक से ही इंतकाल हुआ, और मेरी मदर की डेथ मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही हो गई थी। सब कहते हैं मैं उनके लिए बहुत अनलक्की साबित हुआ। झुकी नज़रों के साथ बताते हुए आखिर में वो तलखी भरी कर्ब से मुस्कुराया। न जाने क्यों ज़ुखरफ को उसका दर्द अपने दिल में महसूस हुआ। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। कोई इंसान किसी दूसरे की मौत ज़िंदगी का ज़िम्मेदार नहीं होता। ज़ुखरफ ने उसकी दिलजोई करना चाहिए। हमदान ने निगाहें उठाकर देखा। अच्छा, अगर वाकई अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मौत का ज़िम्मेदार नहीं होता, तो फिर किसी को कत्ल करने के जुर्म में सज़ाए मौत क्यों दी जाती है? ये दलील तो फिर हर कातिल दे सकता है। हमदान का ठहरा हुआ सवाल पल भर को लाजवाब कर गया। क्योंकि इंसान बाख्तियार है, और अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के जुर्म में उसे ये सज़ा दी जाती है। चंद लम्हों बाद वो संभल कर गोया हुई। मेरे हाथ में ये कांच का गिलास है। अगर मैं जानबूझकर इसे आपके सर पर मार दूं और आपका सर फट जाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी? ये जुर्म होगा जिसकी सज़ा बनती है। लेकिन अगर मुझसे बात करते हुए खुद ब खुद वो ऊपर लटकता झूमर आपके सर पर आ गिरे और आपका सर फट जाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये जुर्म नहीं होगा। ऐसे अगर बच्चे की दुनिया में आते उसकी माँ चल बसी, तो उसका ज़िम्मेदार कहीं भी वो मासूम बच्चा नहीं होता। ये सिर्फ लोगों की तंग सोच है। उसने रसान से सारी बात समझाई। वो बगौर सुनता रहा। उसके खामोश होने के बाद भी दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उसे देखता चला गया। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। ज़ुखरफ ने बेसाख्ता नज़र झुकाई। उसे लगा शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। नहीं, मैं बस सोच रहा था कि किसी की बात बुरी लगे तो गुस्सा करते हैं, लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? उसने पलकें उठाईं। लेकिन अगर कोई शख्स और उस शख्स की बातें बहुत अच्छी लगें तो क्या करते हैं? वो दिलचस्पी से पूछते हुए दिल के तार छिड़ गया। वो फौरी तौर पर कुछ न कह पाई। उसे लगा सामने खड़ा ये शख्स उस पर कोई सहर फूंक चुका है। ज़ुखरफ आपी, आपको रामीन बाजी स्टेज पर बुला रही हैं। एक कमसुन लड़के ने आकर ये कायम होता सहर तोड़ दिया। एक्सक्यूज़ मी। वो भी नज़र चुराते हुए वहाँ से चली गई। जैसे अगर थोड़ी देर और रुकती तो ये जादूगर उस पर कोई जादू करके उसे अपना बना लेता। उसकी समझ से खुद अपने जज्बात बाहर थे कि एक तरफ वो खुद हमदान को देखने या बात करने के बहाने ढूंढती थी, और जब ऐसा कोई बहाना मिल जाता था तो ज़्यादा देर उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए अपनी मुंतशिर होती धड़कनों के संग नज़र चुराकर फ़रार हो जाती थी। आखिर उसे क्या हो गया था? जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसे लग गया आपको यह एपिसोड? क्या फरवा की कस्टडी में चले जाएंगे बच्चे, या फिर आर्यन आफंदी कोई हल निकाल लेगा और बच्चे फरवा के पास जाने से बच जाएंगे? या फिर
کیا ہوگا آگے. اور زخرف میڈم حمدان صدیقی پہ فدا ہو چکی ہیں، لیکن کیا حمدان صدیقی سنسیئر ہے یا کوئی چال ہے یہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا. تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ. جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.